السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تشبہ بقوم فهو منهم اخرجہ الالبانی فی صحیح الجامع وقال هذا حدیث صحیح۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی انسان کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شامل کیا جائے گا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح الجامع میں نقل کیا اور کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ معزز سامعین و سامعات، دین اسلام دین رحمت ہے اور یہ سچا مذہب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ جتنے بھی ادیان اس دنیا فانی میں پائے جاتے ہیں وہ تمام ادیان میں سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے سچا اور اچھا دین اگر مذہب کوئی ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام ادیان میں، تمام دینوں میں سب سے بہترین اور افضل اور اچھا دین دین اسلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ ایک انسان کو اس کی زندگی گزارنے کے جتنے بھی قوانین ہو سکتے ہیں وہ تمام قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بتا دیا کہ یہ خوشیوں کے تہوار ہے، یہ خوشیوں کے دن ہیں۔ ان دنوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عید منائے، وہ خوشیاں منائے، اور ان دنوں میں روزہ رکھنے سے بھی منع کر دیا گیا اور بتایا کہ مسلمانوں کے لیے خوشی کے دن، عید کے دن جو ہے وہ سال میں 2 مرتبہ ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان جتنے بھی تہوار بناتے ہیں، جتنے بھی عید مناتے ہیں جو خوشیوں کے موقع پر دوسرے قوم میں شامل ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام بھی غلط عادتیں، غلط رسم و رواج، من گھڑت واقعات ہیں۔ چاہے وہ عید میلاد النبی کے مناسبت سے بنائے، یا رجب کے 15 کے مناسبت سے بنائے، یا شعبان کی 15 کے مناسبت سے بنائے، یا کسی بھی موقع پر کسی بھی مناسبت سے منائے، یہ سب کے سب بھی دوسرے اقوام کے اندر جو مہینے میں ایک یا کئی عیدیں جو سال میں آتے ہیں تو اسے دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی یہ بھی عید شامل کر لیا، عید شمار کر لیا اور خوشیاں مناتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی تہواروں میں سے ایک تہوار جو ہوتا ہے وہ جنوری 1 کا ہوتا ہے۔ دسمبر کی 31 تاریخ جو ہوتی ہے، یعنی آج کی رات جو ہے، دنیا کے کونے کونے میں لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، تو رات کے 12 بجے جیسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بج جاتے ہیں، تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ نیا سال آ گیا ہے۔ تو ان کا دیکھا دیکھے مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اس دن کو ایک تہوار کی طرح سے مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں، گھر میں دعوتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں ہیپی نیو ایئر کے نام سے۔ دین اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ خالص ایک عیسائیوں کی عید ہے جو نئے سال کے بنیاد پر بناتے ہیں، مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اگر اسے دیکھا جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عید کا دن نہیں ہے، یہ خوشیوں کا دن نہیں ہے،
بلکہ یہ گناہوں کی رات ہوا کرتی ہے، یہ معصیتوں کی رات ہوا کرتی ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، شراب کے نشہ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر کے، والدین، رشتہ دار، وہ سب کو چھوڑ کر کے گناہوں کے اندر جا کر کے راتوں میں کلبوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا ہم ایمان والے ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہر مومن، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ دنیا کے قوموں کی مشابہت کو اختیار کرتے ہوئے ان کے تہواروں میں شامل بھی نہ ہو اور ان کے تہواروں کے دن تہوار بھی نہ منائے، خوشیاں میں نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح راستہ دکھائے، ہدایت کی طرف اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو گامزن رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔